بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 345 میں نماز جمعہ کا ساقط ہونا بیان کیا جائے گا۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں بیان ہو رہی ہیں اور نماز جمعہ کا بعض افراد سے ساقط ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ عورت سے نماز جمعہ ساقط ہونے کا بیان، غلام سے جمعہ ساقط ہونا اور متعلقہ اصطلاحات کی وضاحت کی جائے گی۔ مسافر سے نماز جمعہ ساقط ہونا اور اس کی فروعات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ مریض سے جمعہ ساقط ہونا اور اس کے متعلقہ مسائل پر بھی بحث ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَسْقُطُ الْجُمْعَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى لِلشَّكِّ فِي ذُكُورِيَّتِهِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ الْوُجُوبِ وَالْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ مُبَعَّضًا وَاتَّفَقَتْ فِي نَوْبَتِهِ مُهَايَعًا ام مدبرن ام مکاتبن لم یؤد جمیع ما للکتابت۔ جن افراد سے جمعہ ساقط ہوتی ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تسقط الجمعہ، تو جمعہ ساقط ہو جاتا ہے عن المرأۃ، عورت سے، یعنی عورت پر نماز جمعہ میں شریک ہونا واجب نہیں ہے۔ یہ تو شہید اول کی عبارت ہے۔ شہید ثانی اس کے ساتھ خنثی کو بھی شامل کرتے ہیں۔ والخنثی، خنثی پر بھی نماز جمعہ ساقط ہے اور اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ نماز جمعہ میں شریک ہو۔ للشک فی ذکوریتہ التی ہی شرط الوجوب، عورت سے تو واضح دلیلیں موجود ہیں کہ اس سے جمعہ ساقط ہوتا ہے۔ خنثی سے کس دلیل پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ ساقط ہو؟ للشک فی ذکوریتہ ہی، شہید ثانی فرماتے ہیں چونکہ خنثی کے مرد ہونے کے بارے میں شک ہے، التی ہی شرط الوجوب، جبکہ ذکوریت نماز جمعہ واجب ہونے کے لیے شرط اساسی ہے۔ اگر کسی کے مرد ہونے میں شک ہو تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ جمعہ ساقط ہوگا، اصل براءت جاری ہوگی۔ جب تک یقین نہ ہو کہ یہ بھی ان میں سے ہے کہ جن پر جمعہ واجب ہے تو اس سے کیا کریں گے؟ براءت جاری کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں والعبد، عبد سے بھی، غلام سے بھی جمعہ ساقط ہوتا ہے۔ غلام کی کئی قسمیں ہیں، اس کے متعلقہ اصطلاحات کی یہاں پر وضاحت فرماتے ہیں۔ غلام سے جمعہ ساقط ہے وَإِنْ كَانَ مُبَعَّضًا، اگرچہ عبد مبعض ہو، یعنی اس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہو۔ وَاتَّفَقَتْ فِي نَوْبَتِهِ مُهَايَعًا، اور اس کی نوبت اور اس کے دن میں کیا ہو، یعنی جمعہ آ جائے۔ یعنی مبعض جو ہوتا ہے، عبد مبعض، اس کی مثلا کیا ہوتی ہیں، قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ عبد جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے، اس کی قرارداد ایسے ہے کہ اگر وہ کیا ہو کچھ رقم دے دے تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ مولا نے تقسیم کیا ہوا ہے کہ فلاں مثلا آدھا اس کا آزاد ہے، آدھا اس کا غلام ہے، تو اس نے کہا کہ ایک دن آپ اپنے لیے کام کریں، ایک دن جناب کیا ہے میرے لیے کام کریں۔ تو جس دن وہ کیا ہوتا ہے، اس کی اپنی مثلا کیا ہوتا ہے باری ہوتی ہے، اس دن وہ کیا ہے جمعہ آ جائے تو وہ جمعہ اس سے ساقط ہوگا، واجب نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک وہ غلام تو بہرحال چل رہا ہے۔ یا عبد مدبر ہو، مدبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے مولا نے اس سے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میرا غلام ہے، میرے بعد تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ
اگرچہ کہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا، لیکن چونکہ ابھی اس کا غلام ہے تو پھر اس پہ جمعہ واجب ہے۔ مکاتبن، یا پھر وہ کیا ہو، عبد مکاتب ہو، لم یؤدی جمیع اعمال الکتابت، اور اس نے اپنے آزادی کے لیے جو قرارداد کی گئی ہے اس کا مال، تمام مال ادا نہیں کیا۔ جب تک وہ تمام مال ادا نہیں کر لیتا اس وقت تک پھر وہ کیا ہوگا، آزاد نہیں ہوگا۔ اس کو مکاتب جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا مکاتب مشروط ہوتا ہے یا مکاتب مطلق ہوتا ہے۔ اگر مولا نے اس کے ساتھ قرارداد باندھی کہ جتنی قیمت ادا کرے گا اتنا آزاد ہو جائے گا تو یہ مکاتب مطلق ہوگا۔ اگر مولا نے اس طرح قرارداد باندھی کہ جب تک ساری رقم ادا نہیں ہوگی تو آزاد نہیں ہوگا، کچھ بھی تیرا آزاد نہیں ہوگا۔ تو نماز جمعہ ہر دو قسمیں مکاتب غلام کی ہیں، ان سے ساکت ہے۔ جب تک تمام مال ادا نہیں کر لیتا اور اپنا مکمل آزادی نہیں خرید لیتا وہ اس سے نماز جمعہ ساقط ہوگی۔ محایات کا معنی ہوتا ہے قرارداد اور توافق کرنا، اور لغت میں توافق اور قرارداد عہد و پیمان کرنے کے بارے میں ہے۔ والمسافر الذي يلزمه القصر في سفره، نماز جمعہ ساقط ہے مسافر سے بھی، لیکن کون سا مسافر؟ کہ جس کو اپنے سفر میں نماز قصر پڑھنا لازم ہے۔ تو نماز قصر مسافر جب پڑھتا ہے تو اس کی کچھ شرائط رکھی گئی ہیں جن کو نماز مسافر میں بیان کیا جائے گا۔ اب اتنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے وطن میں نہ ہو، مسافرت میں ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ساقط ہوتا ہے نماز جمعہ۔ جس مسافر پر سفر میں قصر پڑھنا واجب ہے، کچھ مسافر ہیں جن پر قصر نہیں ہوتی، فالعاصی بہی وکثیرہ وناوی اقامت عشرۃ کالمقیم، پس جو شخص سفر کرتا ہے عصیان اور گناہ کی غرض سے، یا تو اس کا سفر بالکل گناہ ہو، اس کے لیے جائز ہی نہ ہو، جیسا کہ اس کی جان کو خطرہ ہو اور وہ اس راستے پر سفر کرے، یا پھر یہ ہے کہ سفر تو اس کے لیے اس طرح جائز ہے لیکن جناب علی اس میں کوئی نہ کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، ایک عارض کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا ایسا کوئی سفر کرتا ہے کہ کسی کی چوری کرے گا، شراب پیے گا، کوئی حرام کام کرے گا، تو عاصی بہی جو سفر کے ذریعے حرام کام کرتا ہے تو اس کو بھی نماز مکمل پڑھنی پڑتی۔ کثیر ہو، جن کا پیشہ وہ کیا ہے، یہی سفر کرنا ہے، کثیر و سفر ہے، وہ لوگ زیادہ سفر میں رہتے ہیں، تو وہ بھی اپنی نماز مکمل پڑھتا ہے، تو وہ بھی جمعہ اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ بناوی اقامت عشرۃ، اور جو شخص سفر میں ہے لیکن کسی جگہ 10 دن رہنے کی نیت کرتا ہے تو پھر اس کی بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ گناہ کا سفر کرنے والا، کثیر و سفر، اور سفر کے دوران کسی جگہ 10 دنوں کی ٹھہرنے کی نیت کرنے والا، کال مقیم میں، وہ ایسے جیسے اپنے وطن میں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، نماز جمعہ اس پر واجب ہوگی۔ والہم وهو الشیخ الکبیر الذی یعجز عن حضورها، الہم یعنی عمر رسیدہ، بہت زیادہ بوڑھا جس کی عمر ہو چکی ہے، اس سے بھی ساقط ہے نماز جمعہ۔ وهو الشیخ الکبیر، وہ بڑی عمر کا شیخ ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، الذی یعجز عن حضورها، جو نماز جمعہ میں حاضر ہونے سے عاجز ہوتا ہے، قوت اس کی جواب دے چکی ہوتی ہے۔ او یشق علیہ مشقۃ لا تتحمل عادۃ، یا اس پر نماز جمعہ میں شرکت کے لیے اتنی مشقت اور زحمت اور مشکل پیش آتی ہے کہ جس کو عموماً تحمل نہیں کیا جا سکتا۔ والاعمى، نابینے سے بھی
نماز جمعہ ساقط ہے۔ وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا، اگرچہ اس کی رہنمائی کرنے والا موجود ہو، کوئی شخص اس کو پکڑ کر لے آئے، او کان قریبا من المسجد، یا وہ نابینا مسجد کے قریب رہتا ہے، اس کے لیے مسجد میں جانا آسان ہے، لیکن اس سے نماز جمعہ ساقط ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ویسے اگر شریک ہوتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور رخصت ہو اس سے معافی نماز جمعہ کی تو اگر پڑھے گا تو وہ کافی بھی ہوگا اس کے لیے۔ والآعرج، لولا لنگڑا جو شخص ہوتا ہے، البالغ عرجہ حد الإقعاد، جس کا ٹیڑھا میڑھا پن جو ہے وہ زمین گیر ہونے کی حد تک پہنچ چکا ہو، تو پھر اس سے بھی ساقط ہے نماز جمعہ۔ اول موجب لمشقت الحضور کالہم، یا پھر اس کا جو لولا لنگڑا پن ہے وہ موجب ہو کہ اس کو نماز جمعہ میں حاضر ہونے کے لیے کافی زیادہ مشقت کا سامنا ہو، کالہم میں جیسے عمر رسیدہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو اس سے بھی نماز جمعہ ساقط ہے۔ وَمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ عَنْ مَوْضِعٍ تُقَامُ فِيهِ الْجُمْعَةُ كَالْمَسْجِدِ بِأَزْيَدَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ، اور اس شخص سے بھی نماز جمعہ ساقط ہے جس کا گھر اس جگہ سے دور ہو جس جگہ پر جمعہ قائم کیا جا رہا ہے، اگر کسی کا گھر اس جگہ سے جہاں جمعہ ہوتا ہے اتنا دور ہو، بے ازید من فرسخین، کہ وہ 2 فرسخ سے بھی دور رہتا ہو، باہر رہتا ہو، تو والحال انه يتعذر علیہ اقامتها عنده فیما دون فرسخین، در حالانکہ اس پر اقامت کرنا مشکل ہو، چونکہ اگر کوئی بندہ 2 فرسخ سے زیادہ فاصلے پر رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود ادھر اپنی جگہ پر کیا کرے، نماز جمعہ قائم کرائے، یا پھر وہ فرسخ سے کم تر فاصلے میں رہتا ہو۔ فیما دون فرسخ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کیا ہو 2 فرسخ سے زیادہ فاصلے پر رہتا ہو تو اس سے تب جمعہ ساقط ہوگا جب اس پر مشکل ہو کہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنی جگہ پر جمعہ قائم کرائے، یا اس سے کسی اور جگہ جو ہے 1 فرسخ کے اندر وہ نماز جمعہ قائم کرنا مشکل ہو، نہیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے پاس یا 1 فرسخ کے اندر کسی جگہ پر نماز جمعہ کا اہتمام کریں جب ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو یہ تو ہو گیا جناب علی نماز جمعہ کن کن لوگوں سے ساقط ہے، ان کی دلیلیں ویسے پہلے بھی ایک بار اس میں بیان کی جا چکی ہیں، اب ہم اشارہ کریں گے عورت سے اور ان چند افراد سے جو ساقط ہے نماز جمعہ، تو اس کی دلیل پہلے ہم نے بیان کی تھی۔ صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے ایک نماز واجب کی ہے جسے جماعت میں پڑھنا ہوتا ہے، وہ نماز جمعہ ہے، اور 9 افراد سے اس کو معاف کر دیا گیا ہے، صغیر یعنی چھوٹا بچہ، کبیر یعنی بہت بڑا عمر رسیدہ شخص، مجنون پاگل، مسافر، عبد غلام، المرأة عورت، مریض بیمار، اور عامہ نابینا، ومن کان علی رأس فرسخین، اور جو بندہ 2 فرسخ کے سرے پر ہو تو اس سے بھی نماز جمعہ ساقط ہے۔ اسی طرح صحیح محمد ابن مسلم کوفی اور ابو بصیر کوفی ہے امام صادق علیہ السلام سے، منہا صلاۃ واجب علی کل مسلم ان یشہدہا الا 5، کہ نماز واجب ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس میں حاضر ہو مگر 5، مریض، مملوک، مسافر، عورت اور بچے۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ تو اب معلوم ہوا
کہ عورت سے تو ساقط ہونے کی دلیلیں موجود ہیں، خنثی سے کیوں ساقط کرتے ہیں؟ فتویٰ دیتے ہیں چونکہ اس کا مذکر ہونا مشکوک ہے اور مذکر ہونا نماز جمعہ کے وجوب میں شرط ہے، تو اس کا ساقط ہونا تو واضح ہے۔ خنثی سے کیوں ساقط کرتے ہیں؟ چونکہ اس کا مذکر ہونا مشکوک ہے اور وہ نماز جمعہ کے وجوب میں شرط تھی۔ عبد یعنی غلام اپنی تمام اقسام کے ساتھ جمعہ اس سے معاف ہوتا ہے، معتبر روایات میں وہ شامل ہے، اطلاق نصوص اس کی ساری قسموں کو شامل ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ مسافر اگر نماز قصر کرتا ہے سفر میں تو اس کے لیے نماز جمعہ بھی معاف ہے، تو جو لوگ پوری پڑھتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ نماز جمعہ میں بھی شریک ہوں گے۔ اس کی بھی دلیل وہ اطلاق کے ساتھ شامل ہے مسافر سے جو دلیل معاف کرتی ہے۔ یہاں تک تعلق ہے، ان مریض کا بھی ذکر تھا اور یہ اس کے مصادیق میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو شخص جس کا گھر اس جگہ سے دور ہو یہاں پر جمعہ قائم کیا جاتا ہے، جیسے مسجد سے اس کا گھر دور ہو، 2 فرسخ سے زیادہ فاصلے پر ہو تو اس کو معاف کیا گیا ہے، اس پر جمعے میں جانا واجب نہیں ہے، لیکن اس سے مطلقاً جمعہ ساقط ہے، تو یہ 2 امر سے مشروط ہے۔ تعذر و اقامتہا عندہ، یا تو اس کے پاس اپنے گھر میں جمعہ قائم کرنا مشکل ہو چونکہ اس کی شرائط نہیں ہے، وتعذر اقامتها فيما دون الفرسخ، اور اس کے لیے فرسخ سے کم پر نماز جمعہ قائم کرنا بھی کیا ہو؟ مشکل ہو، چونکہ جو 1 فرسخ کے اندر اندر جمعہ قائم ہو جائے تو اس کے لیے جمعہ کیا ہے؟ تخیراً اقامہ کرنا یا ظہر پڑھنا اس کے درمیان اسے اختیار ہوتا ہے۔ اگر اہل فرسخ جو اس کے قریب والے ہیں وہ جمعہ قائم کریں تو اسے 2 جمعوں کے درمیان 1 فرسخ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی ہے امام باقر علیہ السلام سے، یکون فی الجماعتین 3 امیال، 2 جماعتوں جمعہ کی اس کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الجماعتین فی الجمعۃ 3 امیال فَلَا بَأْسَ أَن يَجْمَعَ هَؤُلَاءِ وَيَجْمَعَ هَؤُلَاءِ، اگر 3 میل کا فاصلہ ہو تو دونوں کو اپنا جمعہ بیاق وقت قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ باب 7 ابواب صلاۃ الجمعہ، موثقہ ہے اس کی امام سے، اذا کان بین الجماعتین 3 امیال فلا باس ان یجمع هؤلاء ویجمع هؤلاء، اگر 2 جماعتوں کے درمیان میں 3 میل کا فاصلہ ہو تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ جمعہ بیاق وقت قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا یکون بین الجماعتین اقل من 3 امیال، لیکن 2 جماعت جمعہ کے درمیان 3 میل سے کم فاصلہ نہ ہو، اور آج کل یہی فاصلہ جناب اس کی اعتنا نہیں کی جا رہی۔ موجز میں ہے کہ لا تتعدد الجمعہ فی دون الفرسخ، کہ جمعہ فرسخ سے کم میں زیادہ نہیں ہو سکتا، الا بندبھا حال الغیبت، مگر غیبت کے دور میں اس کو مستحب سمجھ کے اگر پڑھنا ہو۔ جواہر میں ہے وہ غریب، یہ تو عجیب نظری ہے، جمعہ اگر پڑھنا ہے تو پھر شرائط کے ساتھ ہوگا۔ کشف الاسلام میں ہے کہ اس کا کوئی قائل نہیں اور نہ کوئی اس کی دلیل ہے۔ لم یقل بذلک احد ولا دل علیہ دلیل، تو یہ جناب علی جو بحث ہے کہ 2 فرسخ سے زیادہ جو فاصلے پر ہوگا تو اس کو معاف ہے، لیکن اگر وہ 1 فرسخ کے اندر وہ خود قائم کر سکتا ہے یا کہیں پر قائم ہوتا ہے تو اس کو جانا پڑے گا۔